اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی متحرک شخصیت اور ملک بھر کے ٹیچرز کی ایک توانا آواز، اسلامک اسکالر ہیں اور بانی اور جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے۔ اور ہم نے جب بھی انہیں دیکھا تو ٹیچرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کے اصول کے لیے جد و جہد کرتے پایا۔ کہیں احتجاج ہو رہا ہے، کہیں دھرنے ہو رہے ہیں۔ یہ شخصیت ہر جگہ ٹیچرز کے آگے آگے موجود رہی ہے، قیادت کرتی ہوئی نظر آئی ہے، اور ایک طویل جدوجہد جو ہے ان کے ہسٹری میں شامل ہے، انہوں نے کی ہے ٹیچرز کے حقوق کے لیے۔ جناب ڈاکٹر عبدالرزاق خان صاحب، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ بانی ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن پنجاب کے، اور انہوں نے ہار پہنے ہوئے ہیں۔ ابھی جب ہم یہاں آئے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو بہت سے ٹیچرز یہاں پر موجود تھے اور مٹھائیاں چڑھ رہی تھیں اور کہکے لگ رہے تھے، اور وہ آ کر جناب ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی صاحب کو جو ہے ہار پہنا رہے تھے اور مبارکبادیں دے رہے تھے۔ تو میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا چل رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ کا کوئی مستقلی ٹیچرز کی مستقلی کے حوالے سے کوئی فیصلے آئے ہیں، اس حوالے سے جو ہے یہ سارا اکٹھ ہوا ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی صاحب سے کہ یہ کیا معاملہ تھا، اور یہ اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو میڈیا کا اور آپ تمام دوست احباب جو یہاں تشریف لائے تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام کسی بھی معاشرے کے اندر معمار قوم سمجھے جاتے ہیں، نیشن بلڈر ان کو کہا جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ 2002 سے لے کر اب تک حکومت پنجاب نے عالمی مالیاتی ادارے، جن کے اندر خاص طور پر IMF شامل ہے اور کیا کہتے ہیں ورلڈ بینک شامل ہے، ان کی شرائط کے اوپر جو ہے نا وہ اساتذہ کرام کو کنٹریکٹ پالیسی کے تحت بھرتی کیا۔ تو یعنی پاکستان کی تاریخ میں کیا امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی بھی اساتذہ کرام کو یعنی کہ اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں تک کی بات ہے کہ حکومتی نمائندوں تک نے اساتذہ کرام کو دہاڑی دار کا لقب دیا۔ تو بنیادی معاملہ یہ تھا کہ اساتذہ کرام معمار قوم ہے، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو دہاڑی دار نہ بنایا جائے، یعنی کہ بیسیکلی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اساتذہ کو مستقل بنیادوں پر بھرتی کیا جائے، اور جو کنٹریکٹ کے اوپر ان کو بھرتی کیا گیا ہے اس کنٹریکٹ پالیسی کو ختم کیا جائے اور ان کو تاریخ تقرری سے جو ہے نا وہ مستقل کیا جائے۔ یہ طویل عرصے سے ہم یہ آپ کے مطالبات سنتے آ رہے ہیں، کتنا عرصہ جدوجہد کرنی پڑی اس اچیومنٹ کے لیے، اس فیصلہ کو حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں جی، 2002 کے اندر ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی، اور پھر 2003 کے اندر ہم لوگوں نے ابتدائی طور پر اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا۔ 2004 کے اندر ہم نے پنجاب یونیورسٹی کی جامع مسجد کے سائے کے اندر ہم نے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ وہاں سے لے کر اب تک یہ تقریباً 16-17 سال پر محیط ہماری جدوجہد کا ایک عرصہ ہے۔ پہلے اساتذہ کرام کو نا فکس پیکج پر رکھا گیا تھا، کسی قسم کے ان کو الاؤنسز وغیرہ نہیں تھے، ان کی کوئی چھٹی، ایون کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر خواتین ملازمین کی جو چھٹی ہے وہ ود پے سمجھی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ MT لیو کہتے ہیں، میٹرنیٹی لیو، زچگی کی چھٹی۔ پاکستان کے اندر عالمی مالیاتی اداروں کے کہنے پر اتنا ظلم کیا گیا کہ خواتین اساتذہ کو جو کنٹریکٹ پر بھرتی کی گئی ان کو MT لیو بھی وداؤٹ پے دی گئی، میڈیکل جو لیو ہے وہ بھی وداؤٹ پے دی گئی۔ تو پھر بعد میں ہم لوگوں نے جدوجہد کی، 2007 میں ایک تحریک چلی، ہم اسکیلوں پر حکومت کنورٹ کرنے پر مجبور ہوئی۔ پھر اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے جدوجہد نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان قابل احترام ججز کو بالخصوص میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جسٹس خواجہ جواز صاحب کو، جسٹس غلام ربانی صاحب کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا افتخار محمد چودھری صاحب کو، جنہوں نے پھر ہماری درخواست کے اوپر جو ہے نا باقاعدہ کیس کی سماعت کی، اور 2009 کے اندر پھر جو ہے نا حکومت مجبور ہوئی اور انہوں نے ہمیں ریگولر کر دیا۔ لیکن ریگولر کرتے ہوئے پھر انہوں نے بہت ساری ہمارے ساتھ چالیں کھیلی، بہت سارے انہوں نے جھوٹے یعنی کہ بیانات دیے عدالت کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ مسائل رہ گئے، اور پھر 12 نومبر 2009 کو ہم دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے، اور پھر انہوں نے ہمیں ہمارے لیے راستہ نکالا کہ اگر آپ کے کچھ مسائل پھر بھی رہ گئے ریگولائزیشن کے بعد تو اکارڈنگ ٹو لا آپ جو نا جو ریمیڈیز آپ کو حاصل ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں۔ تو اس 12 نومبر کے ہماری سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد پھر ہمارے عدالتوں کے اندر باضابطہ کیسز شروع ہوئے، اب اسی کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے آئے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا طویل عرصہ لے گیا، 17 سال یا 20 سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، ناٹ
ایز آرڈر آف گورنمنٹ. سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو ہے ٹیچرس کو آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں 20 سال لگ گئے جو ہے یہ حق حاصل ہونے میں. تو یہ معاملہ کیوں اتنا طوالت اختیار کر گیا, کیوں حل نہیں ہو رہا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا نظام جو نا جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آرمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس شکنجے کو کسنے کے اندر ہماری جو شاطر بیوروکریسی ہے وہ بھی اپنا پورا کردار ادا کرتی رہی ہے. 2009 میں جب ہماری ریگولائزیشن ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے, 21 اکتوبر 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے اس وقت کے سیکرٹری سکولز نے, میں مصد احترام یہ بات کہنا چاہوں گا اور بابا میں یعنی کہ سب کے سامنے یہ نوٹس میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس وقت سیکرٹری سکول ایجوکیشن نے اور ایڈیشنل جو ایڈوکیٹر جنرل پنجاب تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر غلط سٹیٹمنٹ دی کہ ہم لوگ ان کو ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے اس لیے ریگولر نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے پچھلی جو ہے نا سابقہ کنٹریکٹ سروس کی وہ سوشل سیکورٹی ان لیو آف پینشن لی ہے, جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا. اساتذہ کی اس وقت تک 60 مہینے کی سروس ہو چکی تھی جس میں سے صرف 20 مہینے کی ان کو جو ہے وہ سوشل سیکورٹی دی گئی تھی. اور پھر ہم نے عدالتوں کے اندر بھی جا کر یہ بات بھی کہی ہے, اپنے اداروں کو بھی یہ بات جا کر باور کروائی ہے کہ ہم لوگوں کو جو آپ نے مراد دی تھی سوشل سیکورٹی کے نام پر وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ آپ ہمیں دینے کے لیے وہ ہمیں دیں, اور جو سوشل سیکورٹی آپ نے دی ہے ڈیو آف پینشن وہ واپس لے لیں. اوور آل یہ جو فیصلہ آیا ہے یا فیصلے آئے ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کے وہ تمام مطالبات جن کے لیے 20 سال سے جدوجہد کر رہے تھے کیا وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے آپ کے تمام معاملات حل ہو گئے, مسائل حل ہو گئے, آپ نے وہ تمام چیزیں گول اچیو کر لی ہیں یا بھی کچھ چیزیں باقی ہیں؟ دیکھیں جی, فی الحال چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, باضابطہ فیصلہ نہیں آیا, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ باضابطہ فیصلہ بھی وہ دیں گے اور انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس وقت تک ہمارے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے. ہمارے مسائل یعنی آپ یوں سمجھیں کہ پائپ لائن میں تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے کنٹریکٹ ملازمین بشمول اساتذہ کرام کے حق میں عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں, سروس ٹریبونل نے فیصلے دیے. ابھی ریسنٹلی 2 دسمبر 2019 کو سپریم ہائی کورٹ نے ہمارے عبداللہ نیازی ورسز گورنمنٹ آف پنجاب کیس کے اندر حکومت کو کہا کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, لیکن آپ دیکھ لیں تقریباً 15 مہینے گزرنے والے ہیں, 14 مہینے, اور ابھی تک اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو یہ بیوروکریسی مختلف چالوں کے ساتھ یہ کام کرتی ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ہمیں امید لگ پڑی ہے. اب جن ہمارے 2 معزز جج صاحبان جنہوں نے آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارے کیس کو یعنی کہ سنا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منظور ملک صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے میں خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قانون کے اندر اور ہماری جو کنٹریکٹ پالیسی ہے اس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے اویلیبلٹی آف پوسٹ کے حوالے سے تناظر میں, اور وہاں پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ ویئر اے پوسٹ از کریٹڈ فار این امپورٹنٹ جاب اینڈ فار این انڈیفینٹ پیریڈ, تو اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ the post shall be considered for regular appointment. یعنی یہ بات باضابطہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی پوسٹ اہم نوعیت کی ہے اور ایک لمبے عرصے کے لیے لامتناہی عرصے کے لیے کریٹ کی گئی اس کے اوپر ریگولر بھرتی ہونی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اس حوالے سے پہلے بھی ہائی کورٹ کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دے رکھے تھے وہ ضرور اپنے سابقہ فیصلوں کو کنسیڈر کریں گے, مد نظر رکھیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارے معاملات ہیں اور مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے, اور آنے والے وقتوں کے اندر انشاءاللہ یہ کنٹریکٹ کی جو پالیسی ہے انشاءاللہ اسی کا ہی خاتمہ ہوگا. کیونکہ جو اساتذہ کرام کی بھرتی ہے اساتذہ کرام سے زیادہ امپورٹنٹ نیچر آف جاب کسی کی نہیں ہے, اس لیے کہ اساتذہ کرام ہی معماران قوم ہے. انہوں نے تمام جو ہے نا وہ محکموں کو باصلاحیت افراد فراہم کرنے ہوتے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو پالش کرنا ہوتا ہے, ان کو تربیت فراہم کرنی ہوتی ہے, قوم کے نظریے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اساتذہ کرام سے زیادہ اہم ذمہ داری کسی کی بھی نہیں. اور پھر بحیثیت مسلمان بولے ہمارا تو یہ بھی ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علماء ہیں اور جو معلمین ہیں وہ جو نیشن بلڈرز ہیں, معماران قوم ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان کا کام قوموں کی تربیت کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کنٹریکٹ پالیسی کا خاتمہ ہی عدالتیں جو ہے انشاءاللہ کروائیں گے. آپ نے اپنے بیشتر مطالبات سپریم کورٹ کے ذریعے منوا لیے ہیں اور یہ ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے, تو اس خوشی کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا پیغام تو میں دینا چاہوں گا اپنے اساتذہ کرام کو. میری اساتذہ کرام سے یہ درخواست بھی ہے اور ان کی بحیثیت ایک ذمہ دار کی ان سے گزارش بھی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں, اس کے حضور سے شکر بجا لائیں کہ ہماری بہت تھوڑی سی محنت کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ظالمانہ یہ کنٹریکٹ پالیسی کی شرائط تھیں ان سے نکالنے کا راہ فراہم کیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں تمام اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ اپنے معزز جج صاحبان کو بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ کو, ان کے چیف جسٹس کو اظہار تشکر خط لکھیں
اور انشاءاللہ ہم خود بھی بضابطہ ان کو جو ہے اظہار تشکر کا خط لکھیں گے. جس ملک کے اندر عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہوں انشاءاللہ پھر وہاں پہ مایوسیاں ختم ہوتی ہیں. اور مجھے آج کے ریمارکس اور اس سے پہلے جو 2009 میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ریگولائزیشن کروائی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. تیسری گزارش میں اساتذہ کرام سے یہ کرنا چاہوں گا بالخصوص کہ اب وقت پہلے بھی تقاضا تھا, اب خصوصی طور پر تقاضا ہے اللہ کا شکر بجا لانے کے, یعنی کہ اس میں تناظر میں کہ ہم اپنی جو معلمانہ ذمہ داریاں ہیں ان کو بہترین طریقے سے ادا کریں, بحسن خوبی ادا کریں, اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر پورا توجہ کریں, فوکس کریں. جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں حکومتی پالیسیاں ان کو چھوڑیں, حکومت جو کچھ کر رہی ہے انہوں نے کرنا ہے, لیکن ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا. نظریاتی محاذ جو نا ہمارے حوالے ہیں, ہم اپنی قوم کی بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کریں, ان کو اچھا ملک کا شہری بنائیں اور ایک خوشحال اسلامی فلاحی پاکستان کے لیے ایک نئی جو ہے نا خوبصورت نسل ہم تیار کریں. اور یہ میرے خیال میں اللہ رب العالمین جو ہمارے اوپر فضل احسان فرما رہا ہے اس فضل احسان کا میرے خیال میں یہ شکر اس طرح بجا لانا بنتا بھی ہے ہمارے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرزاق خان نیازی صاحب, اور آپ کو ایک بار پھر مبارک بھی ہو کہ آپ نے اتنی طویل جدوجہد کے بعد اپنے حقوق جی بہت شکریہ, بہت شکریہ.